بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ احباب ذی وقار، سامعین و سامعات، اللہ رب العزت نے انسان کو اس جہان میں اپنا خلیفہ چنا ہے اور خلافت کا تاج پہنایا ہے، تو کمی بیشیوں کے وجود کے ساتھ میرا رب چاہتا خلافت فرشتوں کو دے دیتا، کوئی غلطی، کوئی کوتاہی، کوئی کمی نہ رہتی، نظام اور سسٹم چلتا رہتا۔ جب رب نے انسان پہ لگنے والے اعتراض کہ یہ فسادی ہے، یہ قتل و غارت اس کے وجود میں ہے، اور اس کے وہ عناصر اربع آگ، ہوا، پانی، مٹی، ان میں صرف خیر کے پہلو نہیں ہیں، شر بھی ہے، آزمائش بھی ہے، برائی بھی ہے۔ مٹی کو دیکھیں، پانی کو دیکھیں، پانی اگر زندگی ہے، صحت ہے، تو سونامی، طوفان، سیلاب اور موت بھی ہے۔ آگ میں اگر سکون ہے، کھانے پکانے کا سسٹم ہے، حرارت ہے، تو اس میں اموات بھی ہیں، تباہی بھی ہے، املاک کا جلنا اور سڑنا بھی ہے۔ ہواؤں میں جہاں سانس ہے، جہاں راحت ہے، وہاں پر جھکڑ بھی ہیں، آندھیاں بھی ہیں، بربادیاں بھی ہیں۔ تو ان ساری کمیوں کے ساتھ انسان کو اللہ تعالی نے نفس دے کے، اچھائی اور برائی سجھا کے، پھر اس سے یہ مطالبہ قطع نہیں کیا کہ 100% ٹھیک ہو جا، بہتر کر کے تیرے میں خیر کا غلبہ ہو۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، 100 میں سے 50 سے اوپر کچھ لیا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، یعنی خیر کا غلبہ ہو، پہلو غالب ہو، سوچ اچھائی والی، اس کو انسان ترجیح دے۔ برائی کا مادہ بھی ہے، شر بھی ہے، خطا بھی ہے، گناہ کا امکان بھی ہے، انسان خطا کا پتلا ہے، نسیان ہوتا ہے، بھول جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں اگر تیرے اوپر برائی غالب آ گئی ہے تو برائی کے پیچھے نیکی لگا دیجیے۔ جیسے بدبو ہے، اگر گھر میں کسی وقت غالب آ گئی ہے، گٹر کا منہ کھل گیا ہے، تو کوئی بات نہیں، صفائی کیجیے، اس کے اوپر خوشبو چھڑکیے، بدبو ختم ہو جائے گی۔ اگر کسی جگہ گندگی کا ڈھیر ہے، ہم اس پہ پانی پھینکتے ہیں، پھینکتے پھینکتے حتیٰ کہ اس کا وجود زائل ہو جاتا ہے۔ جس طریقے سے گلاس میں آپ نے کوک بھری ہے، کالا ہے سارا، اس میں اوپر سفید پانی ڈالتے جائیے، ڈالتے جائیے، ایک وقت آئے گا کہ گلاس کے اندر سے وہ بوتل، اس کا سیاہ پن وہ ختم ہو جائے گا۔
صاف ستھرے پانی میں کچھ گھونٹ اس کے ڈالتے جائیے تو وہ وہی والا کلر اپنا لے گا۔ مقصد ہماری تربیت ہے، خیر خواہی ہے، برائی پہ اچھائی کا غلبہ پانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اگر برائی کر بیٹھو تو اس کے پیچھے نیکی لگا دو، جب نیکی میں اضافہ کر دو گے، بڑھاتے چلے جاؤ گے، تم ہوا، یہ نیکیاں برائیوں کو کھا بھی جائیں گی، مٹا بھی دیں گی۔ اور اگر آپ دل سے گڑ گڑانے والے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی سزا سے آپ کو بچا کے ان گناہوں کو نیکیوں میں بھی تبدیل فرما دے گا۔ حضرات، ہم نے گزشتہ ملاقاتوں میں پوری دنیا کو جن مصائب میں دیکھا ہے اس کے میجر اسباب ہم پڑھ رہے تھے۔ ان میں سے موٹے موٹے ہمارے گناہ، ہماری کرتوتیں، فساد کی راہیں، بیمار سوچیں، ان کی وجہ سے جو نتائج نکلے ہیں اور جن کی سزائیں بے سکونی کی شکل میں، اموات کی شکل میں، بربادیوں کی شکل میں، طوفانوں کی شکل میں، رب کی سزاؤں کی شکل میں یا آزمائش کی صورت میں ہم اس کو برداشت کر رہے ہیں یا فیس کر رہے ہیں، ہمیں اس میں بہتری لانی ہے، ہمیں اس میں بہتری لانے کا سامان پیدا کرنا ہے۔ اور یاد رکھیں، ہماری محنت اور کاوش کے بعد اگر یہ سب نہ بدل سکا، اگر یہ سب نہ بدل سکا تو امید ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ سوال کیا گیا کہ جب رب کی پکڑ آتی ہے تو اس میں سب تو ایک جیسے نہیں ہوتے، کچھ لوگوں کی نیت بھی صحیح، ارادے بھی صحیح، لیکن اوورآل جب پکڑا جاتا ہے تو سب گئے۔ کہا قیامت کے دن نیتوں پہ اٹھایا جائے گا، کس کا کیا ارادہ تھا، کیوں گیا ہوا تھا وہاں پہ، برائی کا اڈا تھا، پکڑ لیا، رگڑا گیا، تو اللہ رب العزت نیتوں سے، دل کے معاملات سے واقف ہے۔ دنیا میں اس کا بربادی اور تباہی کا سامان تو انہی کے ساتھ ہوا ہے، قیامت کے دن نیتوں پہ اٹھایا جائے گا۔ حضرات، اگر آپ کی اور میری مخلصانہ کاوش ہے، انسان ہونے کے ناطے ہمارے اندر ایک نہیں بے شمار برائیاں ہیں، لیکن اگر نیکیوں کا غلبہ ہے یا کبھی نفس پہ برائی کا غلبہ ہوتا ہے، ہم اس کے پیچھے استغفار، اس کے پیچھے نیکی، اللہ سے توبہ، مغفرت، تلاوت، عبادات، مناجات اور اللہ کے ساتھ قربت کو بڑھا دیتے ہیں۔ دنیا معاف کرے یا نہ کرے، دنیا نے تو میرے رسول کو بھی معاف نہیں کیا۔ آپ کو پتہ ہے دنیا رب سے شکوے کرتے ہوئے رب کو بھی معاف نہیں کرتی۔ دنیا کا کیا ہے، انہوں نے تو آدم علیہ السلام کو، سیدہ حوا کو بھی معاف نہیں کیا، دنیا نے کسی نبی کو معافی نہیں دی ہے۔ دنیا نے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسی پاکیزہ ہستیوں پر ان کے نکاح کو صفا اور زنا کی شکل میں کس طریقے سے روپ، ڈھانچے، سانچے، زاویے وہ سب بدل کے رکھ دیے۔ کائنات کی سب سے محبوب ترین ہستی، ان کو مبغوض بنایا گیا، سب سے سچی ہستی کو جھوٹا بنا کے پیش کیا گیا، لوگوں کی دشمنوں کی امانتوں کو سنبھالنے والے کو زمین کے معاملوں میں تو امین جانا گیا، مگر آسمان کے معاملوں میں معاذ اللہ بد دیانت پیش کرنے کی کوشش کی گئی۔ اور جس نے دم سکھائے، نیکی سکھائی اور اللہ کے ساتھ کتاب اللہ کو جوڑا، کتاب اللہ کے ساتھ انسانیت کو جوڑا، انہی کو جادوگر بنا کر کے پیش کیا گیا۔ لوگوں کی باتوں کی بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ آپ کی نیت کیا ہے۔ جب نار نمرودی جلائی گئی تو دو بڑے کردار سامنے آئے تھے، ان میں سے ایک کردار تھا پھونکے مارنے والا، دوسرا پانی پھینکنے والا۔ پھونک اتنی مضبوط نہیں تھی کہ نار کو، آگ کو اور الاؤ دے سکے، اور پانی کی چونچ بھی کوئی اتنی زیادہ مقدار میں نہیں تھی کہ اس آگ کو بجھا سکے، مگر وہ کردار ثابت ہو گئے۔ گرگٹ کی نسل میں سے جہاں بھی آج چھپکلی ہو، کوئی ایسا ویسا جانور ہو، صحیح مسلم کی حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اقتلوا کل وز، اس کی نسل میں سے جہاں بھی ہو اسے مار دو، یہ موذی ہے۔ آپ کو پتہ چلے یا نہ چلے، جتنا مرضی اس پہ ترس آئے، رحم آئے، بہتر یہ ہے کہ اپنے گھروں کو، معاملات کو اس سے صاف رکھو۔ اور فرمایا کہ وہ چڑیا
جس نے نارے نمرودی پہ چونچے چند پانی کی ڈالی یا قطرے ڈالے تھے یا اس کی کوشش کی تھی، کہا لا تقتلوا ہدہد، ہدہد کو مت مارو. اس کی پوری نسل، اس کا کردار کیا ہے اس میں سے. آپ اور میں اگر بھلائی کی خاطر، نیکی کی خاطر، لوگوں کی اچھی تربیت کی خاطر، اپنے اندر بہترین انسانیت کے غلبے کی خاطر، شر کے اوپر خیر کو بھاری کرنے کے لیے اگر ہماری سوچ مثبت ہے، کردار مثبت ہے، محنت اور کاوش مثبت ہے، دنیا نہ بھی بدل سکی، کم از کم قیامت کے دن اس سوچ کے ساتھ تو اٹھائے جائیں گے. اگر سوچ ہی بری ہو جائے کہ جدھر کو زمانہ جا رہا ہے چلیں، گناہ کر کے اس پہ اکڑیں، شرمندگی نہ ہو، احساس ندامت نہ ہو، ندامت کے آنسو نہ ہوں، انفعالی کیفیت نہ ہو، اپنا نفس ملامت نہ کرے، شرمندگی کا احساس ہی مٹ جائے، تو یہ چیز بڑی خوفناک ہوتی ہے. ہمارے ان خطبات کا ایک بہت بڑا مقصد یہ بتانا بھی ہے کہ کچھ کام تو اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتے ہیں. داؤد علیہ السلام پہ بیٹیوں کا الزام لگا، کوئی چھوٹی آزمائش نہیں. سلیمان علیہ السلام پہ حکومت چلانے کے لیے جادو کا الزام لگا، کوئی چھوٹی آزمائش نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی الزامات سے بھری ہوئی ہے، آزمائش در آزمائش، امتحان در امتحان. اور اللہ کہتے ہیں ہم نے آزمایا اور آزمائشوں میں پورا پایا. محبوب کائنات محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی زندگی ایسے ہی ہے. آپ کی زندگی میں بھی یہ آزمائشیں ہیں، میری زندگی میں بھی ہیں. تو ہمیں وقتی جو پریشانیاں ہیں ان کا تدارک بھی کرنا ہے، رب سے دعا بھی مانگنی ہے، اپنی بہتری کی طرف قدم بھی اٹھانا ہے. یاد رکھیے دنیا آپ کو کافر کر کے مارے، منافق کر کے مارے، مشرک کر کے مارے، دنیا آپ کے بارے میں دنیا کا بدترین لفظ بولے اور آپ کو کریکٹر سرٹیفکیٹ میں اچھائی کی بجائے بری کتاب میں مستقل ذہن میں رکھ لے، آپ کا معاملہ رب کے ساتھ بھی ہے، ایک بندو کے ساتھ، ایک رب کے ساتھ ہے. اگر آخری دم موت سے پہلے اور سورج ادھر سے طلوع ہونے سے پہلے آپ کے دل میں کبھی بھی رب کا خوف آ گیا، ڈر آ گیا، آپ لوٹ آئے، آپ کانپ گئے، رونگٹے کھڑے ہو گئے، رب کے سامنے اللہ کی عدالت میں تنہائی میں شرمندگی آ گئی. وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، دنیا کی نظروں میں پرلے درجے کے بے شک عیاش، فحاشی کے، برائی کے، گندگی کے، غلاظت کے جملے اور الفاظ کے ساتھ آپ کو ملقب کیا جا رہا ہو، مگر ادھر آپ کی آنکھ سے آنسو اللہ کے ڈر سے نکلا ہے. تو رب کا وعدہ ہے جب دنیا جگہ نہیں دے گی چھپنے کے لیے، میں اپنے عرش کا سایہ دے دوں گا، میں اپنے عرش کا سایہ دے دوں گا. حضرات ہم میں سے سب گناہ گار ہیں، اللہ معاف کرے، کمی بیشیاں ہوتی ہیں، انسان ہے. اکڑ نہیں ہونی چاہیے میں ٹھیک ہوں باقی سب غلط ہے. اپنے گناہوں کی استغفار، استغفر اللہ، استغفر اللہ. اللہ تیرا گناہ گار بندہ کھڑا ہے اور دن میں 70 بار بندہ اپنے آپ کو رب کے سامنے یوں پیش کرے تو رب کو ترس نہیں آتا ہے. لیکن افسوس کہ ہمارے پاس اب وقت نہیں ہے، ہماری مصروفیات کہیں اور ہیں، توجہ کہیں اور ہے، اور اگر جملے بول بھی رہے ہیں تو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بس یہ کنڈیشن ہے. اس کے اوپر پوری توجہ نہیں ہے، انہماک نہیں ہے، عاجزی نہیں ہے. ہم نے گزشتہ ملاقات میں جو مصائب اور آلام اور دکھ اور درد کی کہانیوں میں اسباب پڑھے تھے، ان میں سے ایک بہت بڑا سبب جو ہمیں مل رہا ہے وہ عقیدے کے معاملے میں ہم بالکل ڈھیلے ہو گئے ہیں. عقیدہ دنیا میں سب سے قیمتی چیز اللہ نے جان سے بھی بڑھ کے قیمتی چیز عقیدہ دی ہے. جان کا نقصان ہو جائے یہ لوٹ آئے گی، اللہ دوبارہ دے دیں گے. قبر کے بعد نشر ہے، حشر ہے، زندگی ملے گی. عقیدے کا نقصان ہو گیا، دوبارہ اس عقیدے کو صحیح کرنے کے لیے زندگی نہیں ملنے والی، واپس نہیں لوٹ سکیں گے. یہاں عمل ہے، وہاں اس عمل کی جانچ پڑتال اور نتیجہ ہے. یہ جائے امتحان ہے، جو پیپر دیں گے اس کے مطابق آگے رزلٹ آنا ہے. اس میں سے جو چیزیں بڑی اہم ہیں، میں بار بار اشارہ کرتا ہوں، پھر کہہ دوں،
اگر توحید کی جگہ کسی جگہ شرک ہے تو سمجھ لیجئے کہ غیرت کا خاتمہ ضروری ہے، نتیجہ غیرت کا خاتمہ کی جگہ اگر شرک ہے غیرت گئی، ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گی۔ اپنے وجود پہ جتنا مرضی بڑا جملہ لکھ دیں غیرت مند، پھر وہ غیرت نہیں ہوگی، عداوت ہوگی، یک طرفہ پہلو ہوگا۔ آج ہم اپنی بہنوں، اپنی بیٹیوں، اپنی بیویوں اور اپنی عزتوں کے بارے میں غیرت کا پیمانہ اور رکھتے ہیں، اور اپنی ذات کے حوالے سے کبھی سوچ کے دیکھیں ہمارے جو دائیں بائیں معاملات ہیں ان میں ہماری غیرت کا پیمانہ کچھ اور ہے۔ اسے ہم اخلاص، صداقت، سچائی، محبت، آبرو، تعلق اور اپنا آپ کے دنیا میرے اوپر کتنی فریفتہ ہے، اس سراب سے نہیں نکل سکے۔ اور دوسری طرف اگر یہی معاملہ اولاد میں ہو، عزیز و اقارب میں ہو، تو پھر ہماری غیرت کا انداز کچھ اور ہوتا ہے۔ اصل پیچھے پرابلم یہ ہے کہ جب اللہ کی توحید کے اوپر انسان پکا نہ ہو اور شرک ہوتا رہے اور اس کی غیرت نہ جاگے، اس کا وجود اور کردار حرکت میں نہ آئے، اس کی زبان اور اس کی گفتار حرکت میں نہ آئے، یا کم از کم وہ اس کام کو دل سے برا نہ سمجھے، اور یہ تینوں چیزوں نکل جائیں، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، ایمان کا کمزور ترین آخری درجہ وہ باقی رہے، وہ بھی ختم ہو جائے، تو پھر سمجھ لیجئے کہ عقیدے کی موت ہے۔ بھائی یہ دیکھیے، اگر ہمارے گھر میں صرف پاور کا جو سلسلہ ہے اس میں تاریں الٹ لگ جائیں، یا 2-3 میٹر سے لے کر کے اکٹھی آپ لگا دیں، اس کے اوپر جو جاننے والا ہے بولے گا اچھا نہیں ہوا، کر کے دکھائے گا، اگر اس کو پہچان ہے اور وہ الیکٹریشین ہے، اس معاملات کو سمجھتا ہے، آپ کو درست کر کے دے گا یا زبان سے بتائے گا، یا اگر آپ کرنے جا رہے ہیں تو ضرور بولے گا جناب یہ جو کنڈیشن ہے معذرت کے ساتھ آپ کی بھی بربادی ہے، گھر کی بھی بربادی ہے، یہاں سیفٹی نہیں، سیکیورٹی نہیں، کچھ سوچئے، کم سے کم کرنٹ آ رہا ہے اور آپ نے اس کے اوپر سب کچھ چلا رکھا ہے اور آپ مطمئن بیٹھے ہیں کہ کوئی بات نہیں، پھر کیا ہوا؟ تو پھر موٹر، پھر ہیوی چیزیں اس ہلکی پاور کے اوپر نہیں چل رہی ہوتی، چیزوں کا نقصان ہوتا ہے، تو ماننا ضروری ہوتا ہے، اور اگر نہ ہو تو پھر ہم نقصان اٹھاتے بھی ہیں، فکر مند ہوتے ہیں۔ اگر فکر مند ہیں تو سمجھیے کہ توحید کی رمق جیسے یہاں باقی ہے، وہاں آپ کو اپنے گھر کا، اپنی پراپرٹی کا، اپنی اس قیمت کا اور اپنے پیسے کا اور اپنے گھر کے سامان کا آپ کو اس کی فکر ہے۔ اور اگر یہ عقیدے جیسی قیمتی چیز آپ اور میں نہیں سنبھال سکے، کو کر رہا ہے کرنے دیں، پھر کیا ہوا؟ بھائی ہے ٹھیک ہے، دفع ہو، عزیز ہیں کیا کیا، دوست ہیں تو کیا پرابلم نہیں۔ اگر آپ تڑپ نہیں جاتے اور اس پریشانی کو محسوس نہیں کرتے، پھر عالم کا علم، عامل کا عمل، حامل کا وہ سارا شریعت کو اپنے وجود پہ اٹھائے پھرنا، بڑے بڑے حلیم لوگوں کا حلم یہ سمجھیے کہ بیکار میں ہے، اور یہ سزا اللہ تعالیٰ بندوں کو دیتے ہیں، اس کے نتیجے میں غیرت چھنتی ہے۔ جب ہم نے قرآن مجید کو آگ لگانے کے حوالے سے بات ہوئی تھی سویڈن کی، تو اس میں ہم نے ڈیٹیل سے پورے یورپ کا اور اس دنیا کا کہ جہاں اللہ کی توحید ختم ہوئی ہے، ان کے اوپر سب سے بڑا اٹیک جو ہے اللہ نے جس چیز کا کروایا ہے کہ ان کی غیرت چھین لی ہے، اپنی عزت، اپنی آبرو، اپنے رشتے، عورت اپنے پورے 60-61 روپ میں اس کے ساتھ منہ کالا کر کے، گندگی کر کے، پوری دنیا میں پھیلا کے، اس پہ فخر سے روٹی روزی کھا کے، اور پھر اعداد و شمار جاری کرتے ہیں کہ ہماری یہ ٹریفک فلاں علاقے میں اتنی چل رہی ہے اور اتنے لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں اور اتنا جو ہے ہمیں اس کے اوپر جو ہے وہ حاصل ہو رہا ہے اور یہ ہماری انکم ہے۔ فخر کے ساتھ اگر یہ بات ہو رہی ہے تو شرمندگی کی بات ہے، پیچھے سبب یہ ہے کہ لوگ اللہ کی توحید سے باغی ہو گئے۔ آئیے آپ اور میں اپنے گھروں میں اس حوالے سے تھوڑا اپنا کردار ادا کریں۔ اگر یہ آزمائش ہے تو تب بھی، اگر بطور سزا ہے تو تب بھی اللہ کی توحید پہ کبھی کمپرومائز نہیں کریں، مسلک آپ کا جو مرضی ہو۔ اپنے بچوں کو بتائیں، انہیں سمجھائیں، انہیں عقیدہ توحید، اللہ کی وحدانیت، اس ذات کی کبریائی، اس کی صفات جیسی کسی کی صفات نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء۔ اگر آپ کو یہ آیت نہیں آتی،
اور آپ نے اس کا ترجمہ اور تشریح اور توضیح گھر میں اپنے افراد کو نہیں بتائی ہوئی، تو پھر جس کا جو مرضی من کرے گا وہ بولے گا اور آپ اس پہ خاموشی اختیار کریں گے، اضعف الایمان کو لے کے گھومتے پھریں گے، تو نتیجہ یہ ہوگا جب رب کی عزت کا خیال نہیں تو آپ کی میری عزت کا خیال کون کرے گا؟ بھائیو، دوسری چیز، آپ اور میں جس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں، ہمارے دائیں بائیں اگر دیکھیے، اسی محلے میں، اسی کالونی میں اور ٹاؤن میں ہمارے دائیں بائیں کتنے لوگ ہیں کہ جو کفر کا شکار ہیں، وہ کافر ہو کے ڈائریکٹلی رب کی ناشکری کر رہا ہے، اور ہم مومن ہو کے کلمہ گو ہو کے بھی ویسے ہی کر رہے ہیں۔ اور مجھے وہ ہندو کا جملہ نہیں بولتا جسے میں نے کہا کہ کلمہ پڑھ لے مسلمان ہو جا، تو کہنے لگا کہ کیا فائدہ کلمہ پڑھ کے اگر وہی کام کرنے ہیں جو ہم کرتے ہیں اور آپ بھی ان کو کرتے ہیں، تو پھر رہنے دیجئے، کم از کم میرے آباء و اجداد تو میرے خلاف نہیں ہوں گے۔ اگر کلمہ پڑھ کے میں نے مخالفتیں ہی مول لینی، پھر وہ گناہ، پھر وہ برائی، پھر وہ جھوٹ، پھر وہ نفاق، پھر وہ ملاوٹیں، پھر وہ دھوکہ دہی، وہ سب ہونے ہیں، تو پھر کیا فائدہ؟ دیکھیے، کافر اگر کر رہا ہے تو ڈائریکٹلی اس نے کہا ہے کہ میں نہیں مانتا، ہم نے تو مانا ہے، ہم نے تو مانا ہے، اور یہ اگلے سٹیپ میں آ جاتا ہے، اخلاص ہمارا ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اتنی بڑی سزا ہے، کوئی بندہ کسی کے ساتھ مخلص نہیں، موقع ملے سے ہی ڈنگ مارنے کو تیار ہے، موقع ملے سے ہی۔ بچھو کی اور کچھوے کی دوستی کی مثالیں تو ہم نے بنا لی، یارانہ تھا، دوستانہ تھا، سفر کا آغاز ہوا، کہا دوسرے پار چلتے ہیں، وہاں کی دنیا دیکھیں، اور اپنے اوپر کچھوے کو بٹھا لیا، تھوڑی دیر اپنے اوپر بچھو کو بٹھایا، ٹک ٹک کی آواز آ رہی ہے، نیچے سے پوچھا بھائی یہ کیا ہے؟ کہنے لگا یہ میری عادت ہے۔ کہا کیا کر رہے ہو؟ ڈنگ مار رہا ہوں۔ کہا تیرے ڈنگ کا شاید مجھے اثر نہ ہو لیکن تو رک۔ کہنے لگا مجبور ہوں، کیا کروں، ڈنگ مارنا میری عادت ہے، جب موقع ملے، میری سرشت میں ہے، میری نیچر ہے۔ کہا اگر تیری کوئی نیچر ہے تو نیچر میری بھی ہے۔ پانی میں ڈبکی لی اور پھر جو اس کا حشر ہوا وہ ہوا۔ حضرات، اگر آپ کی اور میری نیچر ایسی ہے تو رب نے بھی کوئی نیچر بنائی ہے، وہ بنانے والا ہے، اور ہر ظالم کے اوپر رب نے نیچر میں کوئی نہ کوئی اس سے بڑا ظالم رکھا ہوتا ہے، رکھا ہوتا ہے، اس کو سزا ملتی ہے۔ تو آپ اور میں، ہماری نیچر میں اگر اخلاص ختم ہو گیا ہے، ہم مخلص نہیں ہیں، بھائیوں کے لیے، رشتوں کے لیے، ہمسایوں کے لیے، اپنی ذات کے لیے، اور خود سے بھی جھوٹ بولتے ہیں، لوگوں سے بھی جھوٹ بولتے ہیں، منافقت کے سارے روپ دھارتے ہیں، تو پھر جو نفاق کی سزائیں ہیں، آپ کو پتہ ہے وہ کفر سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ کافر جہنم میں اوپر ہوگا، اور جہنم کا معاملہ جنت کے خلاف ہے۔ جنت میں جتنا درجہ اوپر ہوگا اتنی عزت، آبرو، شاندار۔ جہنم میں جتنا نیچے ہوگا، آگ کے دبایا جائے گا، اتنا خوفناک۔ منافق سب سے گہری جگہ پر، آخری سٹیج جو جہنم کی ہے وہ منافق کے لیے، اور وہ ہمارے اندر پائی جا رہی ہے، اور اس کی سزائیں دنیا کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ ہر بندہ ہمارے ساتھ ہاتھ کر رہا ہے، گیم کر رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ میں نے گزارش کی تھی عقیدے کے معاملے میں، پھر سے کہنا چاہ رہا ہوں، اللہ کے لیے اپنے پیغمبر کی اتباع نبی سمجھ کے کریں، مسلک سمجھ کے نہیں۔ میرا مسلک میرے محبوب کو کیسے لیتا ہے، یہ تو پھر آپ نے تقلید کو اپنے کسی امتی کو سر پہ بٹھایا نا، نبی کی تو نہیں مانی۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو مانیے جیسے ان کی اتھارٹی ہے، اور ان کی اتھارٹی صرف 2 لفظوں میں قرآن نے بیان کر دی ہے، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ۔ نبی جو دیں لو، مڑ کے پیچھے ہٹ کے مسلک نہیں دیکھنا۔ جس دن میں نے مڑ کے مسلک دیکھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے مسلک کے دائرے سے نبی کو گزار کے پھر مان رہا ہوں۔ ہم بڑی اچھی طرح جانتے ہیں، بہت محبتوں سے سمجھتے ہیں کہ محبوب کی سیرت کا رب نے کوئی پل چھپنے نہیں دیا، پل چھپنے نہیں دیا۔ اگر 100 سیب خریدنے کے ساتھ ایک بیمار سیب آئے، ایک کانا آئے، ایک خراب آئے، جب ملے مجھے تو میں نکال دیتا ہوں، میری نظر پڑ جائے، مجھے پتا ہو صحیح، میں نکال دیتا ہوں۔
یارو یہ کیسا معاملہ ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ بھی بولا گیا پتہ ہے، روایت ضعیف ہے یہ بھی پتہ ہے، راوی کون سا بیچ میں جھوٹا ہے یہ بھی علم ہے، موضوع روایت ہے یہ بھی پتہ ہے، من گھڑت ہے اس کا بھی علم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بدترین جھوٹ بولا گیا ہے آپ پہ اس بات کا بھی علم ہے، اور پھر میں اس کو حدیث شریف کہہ کے سینے سے لگا کے پوری زندگی اس لیے لے رہا ہوں کہ میرے مسلک نے لیے۔ کبھی سوچیے آپ باپ ہیں، گھر میں سب سے بڑی اتھارٹی باپ کی ہے یا باپ کے باپ کی ہے؟ اگر آپ کا کوئی بیٹا باہر سے ایسی بات لے آتا ہے جو آپ پہ جھوٹ باندھی گئی، آپ نے وہ کی نہیں، آپ نے اس پہ سائن نہیں کیے، کوئی ایسی کاغذی کاروائی ہے جس کے اوپر آپ کے جعلی انگوٹھے ہیں، آپ کے سائن اور دستخط جعلی ہیں، اور وہ بات آپ کے ذمے لگائی جائے اور پھر بار بار کہا جائے یہ میرے باپ نے کیا، یہ میرے باپ نے کہا ہے، باپ کے دل پہ کچھ گزرے گی؟ آئیے کسی باس کے ساتھ ایسے کریں، آئیے حکومت کے ساتھ کسی جگہ ایسے کیجیے، آئیے کسی ادارے کے ساتھ ایسے کیجیے، فوری طور پہ نوٹس نہ آئے تو مجھے کہنا، آئیے کہیں عدلیہ کے ساتھ کیجیے۔ آپ دیکھیے اس وقت جو ایشو اٹھائے جاتے ہیں ان میں سے ایک ایشو بائی دا وے میں اس طرف آ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع۔ میرا ایمان ہونا چاہیے میرے محبوب نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی غلط کرنے کا سوچا بھی نہیں، کرنا تو بڑی دور کی بات، اور رب نے آپ سے جو کروایا با کمال کروایا۔ آپ نے اپنی زندگی میں کسی مانگنے والے کو عہدہ نہیں دیا، جو عہدے کے لائق تھے عہدہ انہی کو دیا، مانگنے والے کو نہیں دیا۔ آئے تھے دو لوگ کہ ہمیں گورنر بنا دے، آپ نے کہا کہ ہم حکومت، ہم سیادت، ہم قیادت مانگنے پہ نہیں دیتے، ہم صلاحیت دیکھتے ہیں جس میں ہوتی ہے اس کو آگے کرتے ہیں، ہماری طرح نہیں کہ جو الیکشن کے لیے خود کو آگے پیش کر دے، مجبوری ہے اسی کو لینا ہے۔ ہم کسی کو سلیکٹ نہیں کر سکتے کہ یہ بندہ قابل صلاحیت ہے، یہ علم والا ہے، عمل والا ہے، درد والا ہے، تڑپ والا ہے، یہ قوم کی سوچے گا، یہ مخلص ہے، جو سامنے آ گیا ہماری مجبوری، ہم نے اسی کو لینا ہے۔ میرے محبوب نے ایسے کبھی نہیں کیا، اور آپ کی عدالت نے جتنے خوبصورت فیصلے دیے ہیں، آپ کی جو جوڈیشری اور عدالت ہے اس کے اوپر ایک پورا تھیسز آیا ہے، قضایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محبوب نے جو جو فیصلے کیے تھے وہ کتنے عدل پہ تھے، کتنے انصاف پہ تھے، کتنے 100% ریالٹی پہ مبنی تھے، اصول، قاعدے، ضابطے۔ ہم تو قسم نہیں نہ لیتے جس کے اوپر الزام لگاؤ، میرے محبوب نے کہا جس نے دعویٰ کیا ہے دلیل لے کے آئے، دلیل کے بغیر آ رہا ہے تو جس کے ذمہ الزام لگا ہے والیمین علی من انکر، مدعا علیہ سے قسم لے لی جائے۔ ہم تو کہتے ہیں نا وہ تو پہلے ہی جھوٹ ہے، اس پہ الزام ہے، چوری کا الزام ہے، بلے میں، تو ہم اس سے قسم کیسے لیں؟ کوئی اور دے، دوسرا نہیں، گواہی صرف اپنے وجود کی، اس سے قسم لے کے اس کا معاملہ صاف۔ یہ ہے میرے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عدلیہ۔ فاطمہ نامی عورت چوری کرتی ہے اور چوری میں ایک پیالہ ہے، عدالت میں فیصلہ آیا ہے، کہا ہاتھ کاٹ دیا جائے، کہا اس کی قیمت لے لی جائے، سفارش ڈالی، اور آپ کے سب سے پیارے بیٹے کی اور بیٹے کے بیٹے کی، جناب زید کے بیٹے سیدنا اسامہ کی بڑی محبتیں تھی محبوب کو، آپ سے، آپ کو محبوب سے۔ وہ بھی آئے تو میرے محبوب آنکھیں سرخ ہو گئیں، کہا لو ان فاطمۃ بنت محمد سرقت لقطعت یدہ، یہ معاملہ اگر میری بیٹی فاطمہ بنت محمد نے کیا ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہا، لقطعت یدہ، میری عدالت کا فیصلہ وہی تھا جو مبنی بر حق ہے، امیر کے لیے بھی وہی، غریب کے لیے بھی وہی۔ لوگوں سنو، پہلی قوموں کی تباہی اور بربادی اور ہلاکت کے اسباب یہ تھے، اگر کوئی بڑا جرم کرتا تو چھوڑ دیا جاتا، چھوٹا کرتا تو سزا دے دی جاتی۔ میں ایسے نہیں کرنے والا۔ حضرات، اپنی اپنی بد نصیبی کی بات ہوتی ہے، لوگ اپنے دائرے میں رہ کے اسلام کو دیکھتے ہیں، مسلک کے دائرے میں۔ ایک مسلک نے یہ باور کرایا اور 100% جھوٹ بولا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدلیہ بھی ناکام، تربیت بھی ناکام، شریعت بھی ناکام،
فیصلے بھی ناکام، محبتیں بھی ناکام، رشتے بھی ناکام، اخلاص بھی ناکام، تعلقات بھی ناکام، سیادت اور قیادت بھی ناکام. اور اس کا ایک بہت بڑا سبب یہ بتایا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ خلافت صدیق اکبر کے بعد اور ان کے بعد جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہما کے پاس آئی تو پہلے دن سے ہی عدالتیں، یہ پچھلے دنوں ایک بی بی کا، میں تو یہ سمجھتا ہوں جس نے مشہور ہونا ہوتا ہے وہ چاند کی طرف منہ کر کے تھوکتا ہے، چند دن واویلا اٹھتا ہے، نظام کوئی نہیں، سسٹم کوئی نہیں، پکڑ دھکڑ کوئی نہیں، غریب پکڑ لیا جائے گا اور اسے سائبر کرائم یا دیگر نیشنل ایکشن پلان اور مختلف چیزوں میں لے لیا جائے گا. لیکن جو من پسند اور بڑے اور اپنے ہیں ان کے اوپر توجہ نہیں ہوتی، یا ہو بھی تو بس ادھر ادھر کر دیا جائے گا معاملہ. کہا کہ جوڈیشری تو اسی دن ہی فیل ہو گئی تھی، ختم ہو گئی تھی. انصاف جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ زہرا انصاف مانگنے گئی تو انہیں معاذ اللہ انصاف نہیں دیا گیا. انصاف کیا تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت مانگنے گئی تھی باب فدق. ایسا زہر بھرا ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اہل بیت کو اور اصحاب رسول کو لیا جا رہا ہے تو مسلک کے تناظر میں جس طرح کی روشنی مسلک نے ڈالی ہے اسی طرح کی محبوب کی اتنی سی بس اتباع ہوتی ہے. آپ کو اور مجھے پتا ہونا چاہیے. اچھی طرح سن لے، اچھی طرح سوچ لے. میں تبصرے میں شدت کا قائل نہیں ہوں، لیکن وہ لوگ جن کی زبان نہ رب کو معاف کرے، نہ رسول کو معاف کرے، نہ پیغمبر کو معاف کرے، نہ نبوت کو معاف کرے، نہ رسالت کو معاف کرے، نہ اصحاب کو معاف کرے، نہ اہل بیت کو معاف کرے، انصاف نہیں ملا. بھائیو آپ دیکھتے ہیں انصاف کی دو شکلیں ہوتی ہیں کہ ایک چیز میں نے آپ کو نہیں دی، میں نے کسی اور کو دے دی، جس کا حق نہیں تھا اس کو دے دی، جس کا بنتا تھا اس کو دے دی، یا ایک کو دے دی دوسرے کو نہیں دی. پھر تو میں سمجھو کہ ایسا سمجھا موقع بھی تھا، میرٹ بھی تھا، دونوں کا حق بنتا تھا، میں نے ایک کو نہ کر دی، ایک کو دے دی یا ہاں کر دی، میری زیادتی ہونی چاہیے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اگر یہ فیصلہ آیا اور جیسے لوگ کہتے ہیں پیش 100% جھوٹ پہ مبنی کہانی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ آئے اور جو ہے وہ دروازے کو ٹھوکریں ماری گئی اور وہ دروازہ ان پہ گرا اور ان کا حمل ضائع ہو گیا، اتنی لمبی چوڑی کہانیاں جس طریقے سے بتائی جاتی ہیں میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 6 ماہ کے بعد اللہ کو پیاری ہو جاتی ہیں، صرف 6 ماہ. اور اس دوران میں جو ہوا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ میرے محبوب کے سسر بھی، ساتھی بھی، لیکن انہیں جس طرح پیش کیا گیا ہم 100 بھی تعریفیں کریں تو مناسب ان کو نہیں لگے گا. ان کی نظروں میں تو وہ برے ہیں، بلکہ دنیا کے بدترین کر کے جیسے پیش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سمجھ دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان پیش کیا. کیا فرمان تھا؟ کیا فرمان تھا کہ نحن معاشر الانبیاء لم نورث درہما ولا دینارا، ہم نبیوں کی وراثت نہ زمین، نہ مال، نہ پراپرٹی، نہ درہم، نہ دینار، ہم یہ چھوڑ کے نہیں جاتے. وَإِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ، علم دے کے جاتے ہیں. اچھا جب علم کی بات آتی ہے تو وہ سارا حضرت علی کے پلڑے میں ڈال دیا جائے تو کوئی اعتراض نہیں، حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ جو وراثت ہوتی ہے وہ تو پوری پوری بانٹی جاتی ہے، وہ صرف علی ہے. جس حقیقی وراثت کی بات ہے وہ صرف علی. حالانکہ میرے محبوب نے جہاں جہاں جس کو جتنا ورثہ دیا اور جس نے جتنا لیا، اصحاب ہونے کے ناطے، کاتبین وحی ہونے کے ناطے حق بنتا تھا، مگر ان سب کو فارغ کر دیا گیا. وہاں کوئی جج نہیں لکھے گا کہ کتنا بڑا الزام لگا ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر. کاتب وحی ہیں، کتنا بڑا ذخیرہ ہے دین کا، میرے نبی کی وراثت ہے. سیدنا عبداللہ ابن عمرو ابن العاص، سیدنا ابو ہریرہ، سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدنا عبداللہ ابن عمر، سیدنا عبداللہ ابن عباس، میرے محبوب کے اصحاب عشرہ مبشرہ، سینکڑوں نہیں ہزاروں صحابہ، یہ میرے نبی کی وراثت علمی کے مالک. ان سب سے چھین کے مدینہ علم صرف اور صرف علی ہے، باقی سب فارغ کر دیا. کوئی پوچھنے والا نہیں کہ بے انصافی کہاں ہوئی ہے. اور جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم دنیا کی وراثت اس میں وارث نہیں بناتے، تو یہ فیصلہ صرف اور صرف حضرت فاطمہ کے حق میں تھا یا میرے نبی کے تمام معاملات میں؟ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ سیدہ خدیجہ پہلے فوت ہو چکی ہیں،
آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رحلت سے پہلے سیدہ زینب بنت خزیمہ اللہ کو پیاری ہو چکی، باقی تو تھی، موجود تھی۔ اگر نبی کی بیٹی کو محروم رکھا گیا ہے تو مجھے یہ بھی بتائیے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے اور صدیق کی اپنی بیٹی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی باغ سے، کسی پراپرٹی سے، کسی زمین سے اٹھا کے اس کے کھاتے میں تو جو ہے وہ نقل کروا دیا گیا ہو، انتقال کروا دیا ہو، شفٹ کر دیا، ان کے نام کر دیا ہو، پھر تو میں مانوں کہ صدیق اور ان کی جوڈیشری اور وہ عہد صدیقی دور نبوت کے سب سے قریبی شاہکار، خیر القرون کرنی والے، میرے محبوب کے سب سے عظیم دوست اور یار غار، یار سفر، یار حضر، یار مزار، ان کی ہستی پہ کوئی انگلی اٹھاتا تو شاید اٹھاتا، لیکن افسوس کی بات ہے کہ کوئی پوچھنے روکنے والا نہیں۔ میرے یہاں کسی عدالت کے اوپر معمولی سی فیصلے پہ کوئی زبان کھول دے تو فوراً جو ہے وہ توہین عدالت کا نوٹس آ کے پکڑ کر کے جکڑ کر کے رگڑ دیا جاتا ہے۔ تو کبھی اس طرف بھی توجہ فرمائیں، یہ جو کچھ ہوتا ہے یہی سزا ہے، یہی عذاب ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، آپ کی پیروی، وما آتاکم الرسول فخذوہ، نبی نے جو دیا ہے وہ نہیں لینا۔ پیغمبر نے کیا دیا؟ علم دیا، اپنی آل کو زمین کا وارث، باغات کا وارث وہ نہیں بنایا، یہ فیصلہ نبی کا ہے۔ کیا لیا محبوب سے؟ روکا جس سے اسے رکے نہیں، جو اپنے مسلک نے بیان کیا اس کے تھرو سے ہی بیان کیا جائے گا۔ نبی کی ذات داغدار ہوتی ہے تو ہو، اہل بیت کی ہوتی ہے تو ہو، اصحاب کی ہوتی ہے تو ہو۔ سیدہ فاطمہ کو تو سمجھ آ گیا کہ مسئلہ کیا ہے اور بابا نے کیا ہے، اس کے بعد ان کا کوئی مطالبہ یا ناراضگی اس طرح کی نہیں، یہ صرف آپس میں لڑائیاں پیش کر کے اس طرح کے جو ہے وہ جملے کیے جاتے ہیں۔ اور آپ دیکھیے صرف صدیق اکبر نہیں، فاروق کی بیٹی بھی موجود تھی، سیدہ حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہما، میرے محبوب کی بیوی ہیں، ان سے بیوہ ہیں۔ کتنا حصہ بنتا ہے؟ 1/4 بنتا تھا کہ نہیں؟ لیکن دیا 10 سالہ دور صدیقی کے بعد جو ہے دور فاروقی رہا ہے۔ چلو انہوں نے تو 2.5 سال میں سیدہ عائشہ کو نہیں دے سکے، ان کو دے دیا ہوتا میں ناانصافی مانتا۔ لیکن جب جناب عمر نے اور ان کی عدالت نے، جناب صدیق نے اور ان کی عدالت نے، خود محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی عدالت نے ایسا کچھ نہیں کرا تو پھر وما آتاکم الرسول، تقلید میں مت مرو، اندھی تقلید کھا گئی قوم کو، لے گئی میرے محبوب کی ذات کو، نبوت کو، عزت کو، آبرو کو، ناموس کو، لے گئی آل رسول کی عزت کو، ناموس کو، حقیقت کو، ریالٹی کو، کھا گئی یہ اصحاب کی زندگیوں کو، ان کی قربانیوں کو۔ کتنی قربانیاں دے کر کے آج وہ برے کے برے ٹھہرے، اور جس نے زندگی بھر دھکے کھائے ہوں، آوارگی کی ہو، منہ کالے کیے ہوں، پتہ نہیں معلوم نہیں کہاں کہاں، خود عدالت میں بطور وکیل، تو وکالت پھر جو ہے وہ کس لیے کر رہے ہو؟ کس عدالت کی بات کرتے ہو؟ کس جوڈیشری کی بات کرتے ہو؟ کس کی فیسیں لیتے ہو اور کس کے دھکے کھا کھا کے جو ہے وہ اپنے آپ کی وکالت منواتے ہو اور اپنی گاڑیوں پہ لکھتے ہو کہ میں جو ہے فلاں کوٹ کا ایڈوکیٹ ہوں؟ کیا ضرورت ہے پھر لکھوانے کی جب سب بیکار ہے، عدل ملنا ہی نہیں، انصاف ہے ہی نہیں؟ جب میرے نبی کی نبوت میں انصاف نہیں، رب کی شریعت میں انصاف نہیں، اللہ کے قرآن میں انصاف نہیں، مصطفیٰ کے فرمان میں انصاف نہیں، اہل بیت کے رویوں میں انصاف نہیں، اصحاب رسول کی زندگیوں میں انصاف نہیں، اور میرے رب کی عطا کردہ خلافت جس کو رب نے قبول کیا ہے، خلافت اربع، خلفائے اربع، خلفائے راشدین سے بڑھ کے زمین کے اوپر اتنی عمدہ خلافت نہیں دیکھی گئی۔ دشمن بھی لکھتا ہے لیکن اپنوں کو نظر نہ آئی۔ رب نے تو خلیفہ بنا کے قبول کر لیا کہ تو میرا خلیفہ ہے، کمی بیشیوں کے باوجود، اور وہ اپنی کمی بیشیوں کے اوپر بھی یہ انداز رکھتے تھے۔ حضرت عمر کہا کرتے تھے جز اللہ رجلا، جز اللہ رجلا، اللہ اس انسان کو جزا دے، عزت دے، بدلہ دے، خیر اور بھلائی عطا کرے، اہدی الی عیوبی، جو مجھے میرے عیب بتاتا ہے، جو مجھے گفٹ میں میرے عیب بھیجتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے گفٹ پیک کر کے دیا جاتا ہے، نمود اور نمائش نہیں، اوپر بے شک جو مرضی ہو خوبصورت ہے، اندر جو دینا ہے وہ پیک کر کے دینا ہے۔ جو مجھے تنہائی میں میری بات سمجھاتا ہے، میں اس کو جزا کے طور پہ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس کو جزا دے، اس کو اچھا بدلہ دے۔ وہ تو اپنی اصلاح کرنے والے تھے، وہ تو بدلنے والے تھے، وہ عوام کے سامنے خود کو پیش کرنے والے تھے بطور حاکم وقت امیر المومنین۔ خطبہ جمعہ میں نہیں جڑ لیا ایک بزرگ نے پکڑ کر کے تلوار کی جو ہے وہ دستی کے اوپر ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہے یہ جو کپڑے پہنے ہیں پہلے حساب دیجیے، کرے کوئی جرت ایسی؟ ایسا عدل و انصاف لے کر کے تو آئے وہ حاکم وقت، کبھی اپنے اوپر جملے برداشت تو کرے، صفائی دی، دلیل دی،
کہ یہ جو لباس ہے، تیرا قد اتنا لمبا ہے، اس قد کے لیے جو ایک چادر سب کو ملی ہے اس سے پورا لباس نہیں بنتا۔ بتایا کہ ایک بھی چادر بیت المال سے اضافی نہیں لی گئی، اس لیے کہ وہ میرے انڈر میں ہے۔ یہ بیٹھا ہے بیٹا عبداللہ کہ بابا آپ خلیفہ ہیں، آپ تو اپنا سوٹ پورا کریں، نہ میرا پورا ہونے والا ایک چادر میں، نہ آپ کا۔ اس نے دے کر کے میرا لباس مکمل کروایا ہے، اگر اس پہ کوئی آبجیکشن ہے تو لگائیے۔ اور پھر پوچھتے ہیں آپ نے اتنی جرت کی ہے اور عمر کو للکارا ہے، احتساب کیا ہے، یہ تو میں ٹھیک تھا، اللہ کا شکر ہے، اگر میں غلط ہوتا تو یوں تلوار کے دستے پہ ہاتھ مار کے کہا پھر عمر تیرا اور ہمارا فیصلہ یہ تلوار کرتی۔ وہ تو اس طرح کے عظیم لوگ تھے جس کو محلے والے بھی گندگی اور برائی کے نام سے جانتے ہیں، وہی اٹھ کر کے باتیں کرے اور جا کر کے تھوکے صدیق اکبر کی دور خلافت پہ اور میرے محبوب کے نظام عدالت پر، اس دور کی جوڈیشری پر، کہ جس میں دنیا نے اس مثال کو مانا ہے کہ ایک گھاٹ سے شیر اور بکری نے پانی پیا ہے تو اپنی عقبہ نہ گوائیں۔ ممکن ہے 4 دن بات ہوگی، شور اٹھے گا، کوئی ایکشن لے گا نہیں لے گا، لیکن میرا ایمان ہے کہ جب میں ایسی حرکت کرتا ہوں یا کوئی بھی کرتا ہے تو اس کی اپنی زندگی تو گئی، ایمان تو گیا، اس سے توبہ ضروری ہے، اللہ کی طرف رجوع ضروری ہے۔ اور میرا مشورہ ہے خود کو بھی اور تمام ایسے احباب کو کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں اپنے کسی خاص زاویے اور مسلک کے آئینے سے محبوب کی باتوں کو کبھی جھوٹ بنا کے، کبھی ضعیف، کبھی من گھڑت، کبھی موضوع، اور زندگی اس پہ عمل پہ لگا رکھی ہے اور چلا رکھی ہے، انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کی، بدنام نام مت کریں آپ کا۔ انہوں نے اپنے امام کو، اپنے مفتی کو اور اس کے فتوے کو، مفتبہ کام کو اور اس اپنے لوکل یونٹ کو، اس کو مان کے بتایا ہے کہ ہم نے وہی مانا ہے جو آپ نے بولا ہے۔ حالانکہ ائمہ اربعہ چاروں کی سوچ یہ نہیں تھی، ائمہ محدثین کی سوچ یہ نہیں تھی، وہ یہی کہا کرتے تھے ہم نے سند دے دی ہے، پرکھیے، چیک کیجئے، معیار پہ پوری اترے تو لیجئے، نہیں تو ریجیکٹ کر کے سائیڈ پہ کر دیجئے۔ یہی تو وہ چیز تھی، مگر ہم نے اس کو بھی دلیل بنا لیا۔ وہ جی جامع ترمذی میں لکھا ہے، حالانکہ انہوں نے لکھا ہے کہ ضعیف ہے۔ وہ جی سنن ابی داؤد میں لکھا ہے، انہوں نے سند بھی نقل کر دی اور آخر میں حکم بھی لگا دیا ہے کہ روایت ضعیف ہے۔ ہم نے پھر بھی اتنے حصے کا ترجمہ مٹا دیا، الفاظ اٹھا دیے، سند کو بھی پیچھے کر دیا، صرف متن لے لیا کہ جناب یہ لیجئے، تو پھر ذمہ دار کون ہے؟ وہ ذمہ دار نہیں، انہوں نے بتایا مارکیٹ کے اندر یہ چیز اچھی ہے، یہ بری ہے، تو اللہ کے لیے اپنے اعتقادی حلقے، علمی اور عملی حلقے کی جو سزا ہے پہلی ہستیوں کو مت دیجئے۔ ہم نے جتنے بڑے الزام امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام اوزاعی ان پر لگا رکھے ہیں، ان کی نہ یہ سوچ تھی، ان کا نہ یہ عقیدہ تھا، زندگی گزاری ہے، کھنگال ماری ہے میں نے ان کی سیرتیں، پرکھ پرکھ کے، دیکھ دیکھ کے، جتنے مسائل تقلید کے نام پہ امت نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ یا مالک یا امام شافعی یا احمد بن حنبل کے ذمے لگا رکھے ہیں، ان کی ہستیاں بے داغ ہیں اور اس کے ذمہ دار نہیں، کیونکہ چاروں میں سے کسی ایک نے بھی تقلید نہیں کی۔ اگر تقلید کی ہوتی تو چاروں کا اختلاف کیوں ہوتا؟ سوچئے ذرا، وہ صحیح کو صحیح کہتے تھے، ضعیف کو ضعیف کہتے تھے، غلط کو غلط کہتے تھے، درست کو درست سمجھتے تھے، اور اگر کہیں غلطی ہو جاتی تھی تو کہتے تھے کہ جو صحیح قرآن کی آیت اور صحیح جو حدیث ہے وہ میرا مذہب ہے، باقی چھوڑ دو، باقی چھوڑ دیجئے۔ اور یہی انسانیت ہے۔ ہمارے سے کوئی سامان لے گیا، اس میں کچھ غلط چلا گیا تو ہم کیا کہتے ہیں؟ جو غلط ہے واپس کر دے بھائی، موڑ دے، رہنے دے، جو صحیح ہے وہ لے لے، خذ ما صفا ودع ما قدر، جو صحیح ہے لے لیجئے، جو غلط ہے چھوڑ دیجئے۔ یہی کامیابی ہے، یہی کامرانی ہے، وگرنہ جو سزائیں ہم کو مل رہی ہیں اس کے نتیجے میں اولاد نافرمان ہو رہی ہیں۔ پتہ ہے اولاد اپنی مرضی کی مان رہی ہے، ہر باپ کو شکوہ ہے، ہر ماں کو شکوہ ہے۔ اولاد کا جہاں اپنا مفاد ہوتا ہے وہاں وہ بات مانتے ہیں، وہ اتنی بات سنتے ہیں، اتنی بات کرتے بھی ہیں، زبردستی کرواتے بھی ہیں، اور جہاں ان کا فائدہ نہیں ہم چیختے رہیں، بولتے رہیں، ہمارا مفاد ہو، ہماری خیر، ہماری بہتری، یا اس کے اندر ہماری سمجھ بوجھ، سارے پاؤں کے جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں۔ اولادیں کر رہی ہیں کہ نہیں کر رہی؟ تکلیف ہوتی ہے، اور جب یہی تکلیف ہم اللہ اور اس کے رسول کو دیتے ہیں قرآن کی زبان میں، یہ ایذا ہے، یہ تکلیف ہے، یہ درد ہے،
یہ نافرمانی ہے اور اس کی جو سزائیں ہیں سامنے ہیں. اور پھر اطاعت کی جگہ ہم نے بغاوت کو جو اختیار کیا ہے، ہماری قومیں بغاوت پہ اتر آئی ہیں، اور سنت کی جگہ جب بدعت آئی ہے تو قومیت ختم ہو گئی. آپ کو پتہ ہے کہ بدعت ڈومیسٹک ہوتی ہے، لوکل ہوتی ہے، مقامی ہوتی ہے. ہر علاقے کی جو ہے وہ ہوم میڈ بنی ہوئی ہوتی ہے، ہینڈ میڈ، ہوم میڈ. جس طرح کی ضرورت ہوتی ہے ویسے لفظ بنا لیے جاتے ہیں، سلسلے بنا لیے جاتے ہیں. تو اس میں ایک اجتماعیت نہیں ہوتی، قومیت نہیں ہوتی. ہمیں پاکستان بنے ہوئے کتنے سال بیت گئے، 7 اشروں سے اوپر قوم چلی گئی اور ہم قوم نہ بن سکے. ایک کلمہ لا الہ الا اللہ ہے، قوم نہ بن سکے. محمد الرسول اللہ ہے، قوم نہ بن سکے. جتنے منہ اتنی زبانیں، جس کے من میں جو آیا، کم از کم ان باتوں پہ تو اکٹھے ہوتے کہ جس کے اوپر ہم قوم کہلوا سکیں. مثال کے طور پہ قومیں صفائی پسند ہوتی ہیں، گندگی نہیں پھیلاتی. میں نے جب نفاست پہ جمعہ پڑھایا تھا اور طہارت پہ، تو بتایا تھا کہ پوری دنیا ابھی وہاں تک سوچ نہیں سکی جہاں 1400 سال پہلے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نفاست کے، طہارت کے آداب اور قانون اور قاعدے اور ضابطے دے دیے تھے. مگر آپ من حیث القوم دیکھیں ہمارا رویہ کیا ہے. رات کو کسی بازار میں آ جائیں، 8 بازاروں میں فیصل آباد کے، ادھر والے نے گندگی اٹھا کے دوسرے کی طرف، دوسرے والے نے اس طرف. گلیوں میں آ جائیں، گلیوں میں آئیں. کورونا وائرس اور بیماری کو آپ بڑی آسانی کے ساتھ ایزیلی لے رہے ہیں. میں بہرحال اسے اپنے انداز میں لیتا ہوں. میرا ایمان ہے، میرا ایمان ہے. طاعون آتی ہے، بیماری آتی ہے، اس میں متعدی وبائیں پھیلتی ہیں، پیٹ وجود جسم جکڑے جاتے ہیں، کوئی شک نہیں. ابھی تک دنیا اس بات کو کیوں مان رہی ہے کہ HIV جو ہے یہ ختنہ کرنے والوں میں اتنی پازیٹیو نہیں ہے؟ میرا ایمان ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی وہ سنت ہے، وہ سنت ہے. ہم اپنے بچوں کو چھوٹے ہوتے ہوئے اگر اس مخفی سنت پہ عمل کرواتے ہیں، جہاں گندگی کے پھنسنے کا سامان ہی نہیں ہے. آپ دیکھتے ہیں اگر یہ صاف جگہ ہے تو اس پہ عموماً اتنی ڈسٹ یا وہ گرد ویسے نہیں ہوتی جتنی اس جگہ پہ آ کے رکتی ہے کہ جہاں پہ کچھ تھوڑی سی رکاوٹ ہوتی ہے. تو جب اسلام نے وہ رکاوٹیں ختم کروا دی، جب صفائی اور طہارت کے مخفی نظام دے دیے، میرا ایمان ہے کہ یہ ظاہر ہے. اور باطن کی صفائی میرے محبوب نے، میری شریعت نے، میری طریقت اور میرا رہبر شریعت ہونا اور پیر ہونا، میرے پیر نے کہا ہے کہ سب کچھ نہیں کھانا، وہ کھانا ہے جو حلال ہو، جو پاکیزہ ہو، جو حلال ہو، جو پاکیزہ ہو. ہمیں تو مشکوک چیز سے بھی روک دیا گیا. جو مشکوک ہو، جو مشکوک ہو اس پہ آپ بات کر لیں. حضرات، دنیا نے بڑے بڑے دھوکے دیے مگر ہم دھوکے میں نہیں آئے. جسے محبوب نے حلال کہا ہم نے حلال بولا، جسے حرام کہہ دیا حرام کہا، اور جو مشکوک ہے اسے مشکوک رہنے دیا. اپنی طرف سے اٹھا کر کے فتوے نہیں جڑے. بڑی بڑی دنیا آئی. میں پچھلے دنوں ایک مفتی صاحب قرآن مجید کی تفسیر کر رہے ہیں. بہرحال اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے ہر بندے کا. انہوں نے قسم اٹھائی ہے کہ جب بھی کوئی کام کرنا ہے، کوئی لفظ بولنا ہے، مقلد اور غیر مقلد کا رولا ڈال کے دنیا کو غیر مقلد ثابت کر کے، خواہ ان کا ایمان ہو، عقیدہ ہو، سوچ ہو یا نہ ہو، یا انہوں نے کبھی کام کرنا تو بڑی دور کی بات ہے کبھی تصور میں بھی نہ لے کے آئے ہوں. میں پوری دنیا کے جتنے ارباب کو، قراء کو جانتا ہوں، کسی نے بھی آج تک والعادیاتی ذبحن زے کے ساتھ نہیں پڑھا، ضاد کے ساتھ ہے. اب مفتی صاحب یہاں آ کے والعادیاتی ذبحن ایسا رگڑا لگاتے ہیں فضول کا. حساب تو رب کو دینا ہے، دنیا میں بھی ہوگا، آگے ہو رہا ہے، آ رہا ہے سامنے. کہا دنیا میں صرف 2 گروہ ایسے ہیں. ایک رافضی، وہ گھوڑے کو حلال مانتے ہیں، اور ایک غیر مقلد. ظالم ظلم کی انتہا ذرا کم رکھ، تیرے محبوب کے ہاتھوں ذبح ہوا ہے. آپ کے دور میں، آپ کی نگرانی میں تقریر ہے، پڑھ غزوات کو کبھی. والعادیات ذبحن،
گھوڑوں کی قسم جب وہ ذبح ہو رہے ہوں، یہ معنی آج تک نہ کسی مفسر نے لیا ہے، نہ کسی عالم نے اس میں بیان کیا ہے، اور نہ کسی قاری نے اس کو تلاوت کرتے ہوئے یہ مراد لی ہے کہ گھوڑوں کی قسم جب وہ ذبح کیے جا رہے ہوں۔ یہ تیرے اپنے دماغ کی اختراع ہے، اور وہ گندگی اور غلاظت، اور وہ جو دوسروں کے لیے ایک سوچ بھری ہوئی ہے تعصب کی، اس کی بنیاد ہے، وگرنہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ ذوات دنیا جانتی ہے، دال کیا ہے، دال کیا ہے، زائی کیا ہے، ذوات کیا ہے، ذوئے کیا ہے، یہ ذوات سب کچھ یہ فروق جانتے ہیں، اور نہ جناب کی فیلڈ، نہ جناب کا شعبہ، نہ جناب کو قرات کے اوپر وہ عبور، نہ اس کی الف با پڑھی ہے، نہ کوئی معرفت، نام کے ساتھ مفتی لگا ہے۔ تو یوں اٹھا کر کے لوگوں کو دھوکہ مت دیں، اسی بات پہ رکھیں جتنی بات ہے، اسی حقیقت پہ رکھیں۔ محبوب کی بات والعادیات ضبحا، گھوڑوں کی قسم جب وہ ہانپ رہے ہوتے ہیں، یہی سب نے مانا لیا ہے اپنی طرف سے اٹھا کے۔ جہاں نقطہ نکلا پچھلے دنوں جو رفع الیدین کر رہا ہے جی، وہ ایسے ہے، معاذ اللہ میں کچھ کہنا نہیں چاہتا جو انہوں نے کہا، اور جو آمین کہہ رہا ہے وہ بھینس کی طرح جو ہے وہ بول رہا ہے۔ یہ ساری باتیں آپ نے ہمیں نہیں بولی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتار پر یقین نہیں ہے، صحابہ کے معیار پر یقین نہیں ہے، اس صداقت پر یقین نہیں ہے، اس سند کے افراد کی سچائی جو سامنے ہے وہ اچھا نہیں لگتا۔ ایک اچھا صاف گوشت ہوتے ہوئے بھی گلے سڑے پہ جا کے بیٹھنا اور صاف والے کو برا کہنا، یہ شہد کی مکھی کے ساتھ اگر گندگی کی مکھی پہ بیٹھے اور کہے کہ میں اتنی خوبصورت دیکھ، میں اتنے ڈھیروں پہ بیٹھتی ہوں، تو صرف پھولوں پہ ہی بیٹھتی ہے، اور یہ پھول ایسے ہوتے ہیں، اس میں یہ گندگی ہوتی ہے، اس میں کانٹے، تو اللہ کے لیے یہ انداز اختیار نہ کریں۔ نتیجہ یہ ہے کہ اولاد نافرمان نکل رہی ہیں، بغاوت ہو رہی ہے، اور قومیت کا خاتمہ ہو رہا ہے۔ میں جتنی کوشش کرتا ہوں نا کہ لوگ جڑیں، اللہ کے بندے بن کے اللہ سے جڑیں، رحمان والے بن کے جڑیں، انسان بن کے جڑیں، کلمہ پڑھنے والے مومن بن کے جڑیں، فرقہ واریت کی اس لت سے اور نشے سے ہٹ کر کے جڑیں۔ آپ مانیں اپنے اللہ اور اس کے رسول کی جو صحیح ملتا ہے، نام جو مرضی رکھیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن اتنا ہی وہ توڑ پھوڑ اور پھر وہی شکار، کیونکہ وہ کریں گے تو اپنے ساتھ دنیا جڑے گی۔ کیا کریں ایسی کوشش کو؟ قوم ہی نہیں بن پا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ طہارت اور صفائی کی میں نے ایک مثال دی، ہم تو اس کو ہی نہیں لے سکے۔ میرے محبوب کا جو ہے عدم گالی والا کلچر ہم نہیں لے سکے۔ ہم قوم کہاں ہیں؟ ہم کہیں اپنے اوپر ہوتے ہوئے ظلم کے لیے اکٹھے مل کے کھڑے ہوں نہیں ہوا۔ کتنی جگہوں پہ جاتے ہیں جی، سڑک کا اتنا پیس کیوں رکا ہوا ہے؟ کہتے ہیں جی دو گروپوں کی لڑائی ہے، گاؤں کا ایک چودھری کہتا ہے بنے، دوسرا کہتا ہے نہ بنے، علاقے کا ایک جو ہے وہ ایم اس کو تسلیم کرتا ہے، دوسرا نہیں کرتا۔ تو ہم قوم کب ہیں؟ ہم نے قومی مفاد کے اوپر ہونے والے منصوبوں کو چلنے کب دیا ہے؟ ذاتیات کے اوپر رہے ہیں۔ یہی اصل سبب یہ ہے کہ بغاوت اللہ اور اس کے رسول کی ہے، سنت کی جگہ بدعت ہے، لوکل چیزیں لے کر کے ان کو ہم نے سنت کا ٹائٹل دیا ہے، قومیت ختم ہو گئی ہے، ڈومیسٹک اور لوکل ہو گئے ہیں، سوچ ستی ہو گئی، اجتماعی سوچ نہیں۔ اور آخری چیز جس پہ گزارش کرنا چاہ رہا ہوں، جو مرضی کر لیں، اگر میرے محبوب کی تہذیب اور سیرت نہیں لے پائے تو دنیا کے رواجوں پہ مرو گے، سزا رب نے دینی ہے، یہ سزائیں ملنی ہیں۔ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں کل تلک مہندی لگاتی تھی بڑے اہتمام کے ساتھ، میں اس کی مثال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میری تہذیب ہے کہ آپ کی امت کے مرد جتنے بھی سفید بال ہیں وہ داڑھی لگا پہ اپنے سر کے بالوں پہ مہندی لگا سکتے ہیں، یہ مہندی ہے۔ آپ نے مہندی کو حرام تو نہیں کیا، عورت کے لیے بطور رنگ استعمال ہوتی ہے، پردے حدود کے دائرے میں رہ کے لگائے، آپ نے منع تو نہیں کیا، لیکن وہ مہندی والی جگہیں، وہاں سے لباس کا کٹنا، آہستہ آہستہ وجود ننگے ہونا، ان پہ ٹیٹو بننا، اور پھر پوری وجود کی جو ہے وہ نمائش ہونا، شو ہونا، یہ آپ دیکھ لیں جب تہذیب گئی ہے تو نتیجے میں کیا نکلا ہے۔ کھمب میلے میں جو دنیا کا سب سے بڑا حج کے بعد رش مانا جاتا ہے، کتنے لوگ ننگے ہوتے ہیں، لیکن ان کو جواز مل گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تہذیب نہیں رہی، لباس نہیں رہا، کپڑا نہیں رہا، تو پھر وہ نیکی کے نام پہ، اچھائی کے نام پہ یہ گندگی ہے، میں جو کماتا ہوں وہ حلال نہیں، اس وجہ سے میں نے وہ پہننا ہے، وجود ہی ننگا رکھنا ہے۔ اسی طرح تو ننگے طواف کرتے تھے بیت اللہ کا۔ ہم لوگوں کی تنہائی میں بھی جا کے کپڑے اتاریں گے، اور اگر نبی کی سنت کے مطابق کبھی کوئی ننگے سر، اور یہاں بات آئی ہے تو میں ضرور کہنا چاہتا ہوں معذرت کے ساتھ، اپنے اور بیگانے کا یہاں چکر نہیں، سبھی اپنے ہوتے ہیں،
ننگے سر کی مستقل عادت میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام میں نہیں ہے۔ اگر آپ کو کوئی مجبوری نہیں ہے تو آپ کی سنت سر پہ کپڑا رکھنا، ٹوپی رکھنا، پگڑی کا اہتمام کرنا، یہ کم از کم عبادت کے وقت اس کا لحاظ رکھنا اہم ہے۔ جواز کی شکل ہے، کبھی آپ نے اس کو چھوڑا ہے، حج کی شکل میں، عبادات کی شکل میں، عمرے کی شکل میں، احرام کی شکل میں جواز ہے، لیکن شدت کی انتہا دیکھیے۔ ایک طرف یہ فتویٰ داغا گیا کہ ننگے سر نہ نماز ہوتی ہے نہ وہ پہلی صف میں کھڑا ہو سکتا ہے، دھکیل کے پیچھے کر دیا جاتا ہے۔ ایک طرف شدت کی یہ انتہا، اور دوسری طرف پورے کا پورا ننگا بھی ہو کے آ جائے، وہ پنڈتوں کی طرف وہ ولی اللہ ہے، وہ پہنچا ہوا ہے، وہ پہنچا ہوا ہے، اس کی قدر کرو۔ خدا پھر رہا ہے بھیس بدل کے زمانے میں، یہاں تک دنیا کہتی ہے پوجو اس کو، بچے مانگو ایک سے، پرچیاں نکلواؤ، نمبر مانگو، ہاتھ جوڑو، سلام کرو۔ کہ یہی کچھ تھا جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تہذیب گئی، وہ لباس گیا، وہ سیرت گئی، وہ طریقہ گیا، وہ اخلاق گیا، وہ محبتیں گئی، وہ سارا کچھ گیا، اور وہ کلچر جس نے ہمیں توڑ کے لا کر کے رکھ دیا، اس کے ہم اس وقت اس میں گھٹے ہوئے ہیں، اور ہماری سانسیں دبی ہوئی ہیں، ہم سانس نہیں لے پا رہے، کوشش کر رہے ہیں کہ بچ جائیں لیکن بچ نہیں پا رہے، نکلنا بھی چاہتے ہیں مگر نکل نہیں پا رہے، شکنجے اپنے گرد ایسے ٹائٹ خود کیے ہیں، اپنی جان جب خود ہی جا کر کے ٹوکے میں دی ہو، انگلیاں کٹ گئی ہوں، تو پھر ان کو جوڑے کون؟ اس لیے لوٹیں اپنے خلاف جو اس وقت گھیرے تنگ ہیں، مسائل پہ مسائل، الجھنوں پہ الجھنیں، پریشانیوں پہ پریشانیاں، نفسیاتی مصائب، ان میں ایک بہت بڑا کردار ایک عقیدے کا بھی ہے۔ آپ کلمہ پڑھتے ہیں تو آپ مومن ہیں، آپ مسلم ہیں، آپ اللہ کے بندے ہیں، آپ کلمہ گو ہیں، آپ رب کے پسندیدہ ہیں، آپ رب کا چناؤ ہیں، اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ اللہ نے توفیق دی ہے۔ معمولی چیزوں کی وجہ سے اسے ضائع مت کریں، ایک دائرے میں رہیں، اور وہ امت کا دائرہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا دائرہ، اللہ کی توحید، اس کی الوہیت اور وحدانیت اور کبریائی کا دائرہ، یہ وسعتوں کے ساتھ دنیا میں جی کر کے رہیں، توحید بھی سلامت رہے گی، شرک سے بھی بچ جائیں گے، سنت بھی آپ کو میسر آ جائے گی، بدعات و خرافات سے بھی بچ جائیں گے، امتی ہونے کا ایک حق بھی ادا کرے گا، قومیت بھی ملے گی۔ اللہ تعالیٰ یہ ہمیں ایک قوم بنا دے، امت مسلمہ بنا دے، اور ہمارے گناہوں کو معاف کر کے ہماری خطاؤں کی سزا دیے بغیر ہماری آزمائشیں کم کر دے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا